ویو 360 میں امریکی صدر کا اسٹیٹ آف دا یونین خطاب، پارٹی بازی سے بالا تر پالیسیوں پر زور، افغان رہنماؤں اور طالبان کے پر امید مگر غنی حکومت نالاں، اور ٹیک سیگمنٹ میں مصنوعی بازو جو کام کرتا ہے قدرتی بازو کی طرح۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں سارہ زمان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور صدارت کے دوسرے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں ملک کے اندر اور باہر اپنی پالیسیوں کا دفاع کیا ہے اور حزب اختلاف پہ زور دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی تفریق اور پارٹی سوچ سے بالاتر ہو کر اتحاد اور تعاون کی بنیاد پر ملکی مفاد میں قانون سازی کی جائے، مگر وہ اپنے دیرینہ مطالبات پر اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ منگل کی رات اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں صدر نے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو ایک بحران قرار دیا اور اس کے لیے سرحد پر دیوار بنانے کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ صدر نے اپنے خطاب میں ڈیموکریٹس کے ساتھ بارڈر سیکیورٹی کے بجٹ پر اختلاف کے باعث ملک کی تاریخ کے طویل ترین شٹ ڈاؤن کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ملک کو اب ایک قوم بن کر چلانا ہوگا، نہ کہ دو سیاسی جماعتوں کی طرح۔ صدر نے اپنی معاشی پالیسیوں کی کامیابی کا بھی ذکر کیا، لیکن اپنی انتخابی مہم کے روس کے ساتھ مبینہ ساز باز کی تحقیقات کو ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں زیادہ تر تو امیگریشن اور معیشت جیسے داخلی معاملات پر بات کی، لیکن کچھ وقت خارجہ پالیسی کے اہم پہلوؤں کو بھی دیا۔ امان اظہر اس وقت کیپٹل ہل پہ ہیں، جہاں کچھ ہی گھنٹوں پہلے صدر ٹرمپ نے کانگریس سے یہ خطاب کیا تھا۔ امان یہ بتائیے گا کہ خارجہ پالیسی سے متعلق صدر کے خطاب کے اہم نکات کیا رہے؟ جی سارا سینٹ کی جو اس وقت بلڈنگ ہے وہ آپ کو شاید ویسے تو کچھ خاموش نظر آ رہی ہوگی، لیکن چند گھنٹے پہلے تک یہاں خاصی گہما گہمی تھی کیونکہ صدر اپنا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کر رہے تھے۔ جہاں تک بات رہی بین الاقوامی تعلقات کی، جو ان کے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں اس کا ذکر آیا، اس کا احاطہ شاید ایک جملے میں سب سے بہتر کیا جا سکتا ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ گریٹ نیشنز ڈونٹ فائٹ انلمیٹڈ وارز، یا جو عظیم قومیں ہیں وہ نہ ختم ہونے والی جنگیں نہیں لڑا کرتی، اور خصوصاً جن ممالک کا انہوں نے ذکر کیا اس میں افغانستان، سیریا، شام، عراق، نارتھ کوریا اور وینیزویلا کا ذکر آیا۔ اس میں سے اگر ہم افغانستان، سیریا اور شام کا اگر ہم ذکر لیں، عراق کا معاف کیجیے گا، تو ان کا خصوصی فوکس نظر آیا اس حوالے سے ان تنازعات کو کسی لاجیکل اینڈ تک پہنچانے میں اور وہاں سے امریکی فوج کو واپس وڈرا کرنے کے حوالے سے۔ اور جب انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا تو وہ زیادہ اسپیسیفک نظر آیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ جو جاری اس وقت امریکہ کی گفتگو ہے وہ محض طالبان کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ جو وہاں دیگر افغان دھڑے ہیں وہ بھی اس گفتگو میں شامل ہیں۔ یاد رہے اس حوالے سے جو صدر غنی کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے کچھ تحفظات سامنے آتی رہی ہیں کہ اس وقت امریکہ صرف افغانستان میں طالبان ہی کو انگیج کر رہا ہے اور وہ کچھ لوپ سے باہر ہیں۔ تو اس افغانستان کے معاملے پر ان کا اپنے الفاظ کیا تھے صدر ٹرمپ کے، آئیے پہلے تو وہ سن لیتے ہیں۔ In Afghanistan, my administration is holding constructive talks. افغانستان میں میری انتظامیہ طالبان سمیت افغان دھڑوں سے بات چیت کر رہی ہے۔ جیسے جیسے یہ بات چیت آگے بڑھے گی ہم وہاں موجود اپنی افواج کی تعداد میں کمی کر سکیں گے اور اپنی توجہ انسداد دہشت گردی پر مرکوز کر سکیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آیا ہم کسی معاہدے پر پہنچ سکیں گے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ 2 اشروں سے جاری اس جنگ میں وہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم کم از کم امن کے لیے کوشش کریں، اور دوسری پارٹی بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ امان یہ بھی بتائے گا کہ شام سے متعلق صدر نے ایک دفعہ پھر اپنے فیصلے کا دفاع ہی کیا، حالانکہ واشنگٹن میں خاص طور پہ امریکی سینٹ میں بھی فوجی واپس بلانے کا جو فیصلہ ہے اس پہ بہت تنقید کی جا رہی ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بلکہ جو ان کی گفتگو تھی وہاں پہ وہ اس میں ایمفسس اسی بات پہ نظر آیا کہ جو شام اور جو عراق کے علاقے تھے جو آئیسس سے جس پہ کنٹرول کر رہی تھی 2 سال پہلے تک، انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت میں آنے کے بعد سے یہ علاقے اب ورچولی یا کافی حد تک واپس لے لیے گئے ہیں، اور انہیں اپنے اتحادیوں کا بھی ان ملکوں میں ذکر کیا کہ اب ان کے ساتھ مل کر باقی جو جگہیں ہیں ان سے باقیات جو آئیسس کی ہیں ان کا خاتمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور آپ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے یہاں امریکہ میں سیاسی اور فوجی حلقوں کی جانب سے یہ کچھ تحفظات سامنے آئے تھے کہ اگر ان جگہوں سے امریکی افواج کو نکالا گیا تو مڈل ایسٹ، وائڈر مڈل ایسٹ اور ان علاقوں میں یا ان ملکوں میں یہ غیر استحکام کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آئیے صدر کے اپنے الفاظ سنتے ہیں اس حوالے سے۔
When I took office, ISIS controlled more than 20,000. जब मैंने हुकूमत संभाली थी तो आइसिस इराक और शाम के 20,000 मुरब्बा मील के रकबे पर काबिज थी महज 2 साल कबल तक। आज हमने तकरीबन तमाम इलाके को इन वहशियों के कब्जे से खाली करवा लिया है और अब जबकि हम अपने इत्तेहादियों से मिलकर आइसिस की बाकियात को तबाह कर रहे हैं, वो वक्त आ गया है कि हम शाम में मौजूद अपने बहादुर फौजियों को घर वापस बुलाएं। To destroy the remnants of ISIS. और आखिर में मैं जिक्र करता चलूँ नॉर्थ कोरिया का, जिसके हवाले से सदर का कहना था कि अगर वो इक़्तिदार में ना आते तो अमेरिका के साथ नॉर्थ कोरिया की कुछ सीरियस एस्केलेशन या तसादुम का ख़तरा हो सकता था। इस हवाले से उन्होंने अपनी ज़ात का भी जिक्र किया कि उनकी नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री है और अगली तारीखों का भी उन्होंने ऐलान किया कि अगली जो समिट होगी वो फरवरी की 27 और 28 तारीख को वियतनाम में होगी। और आखिरी गुफ्तगू ईरान के हवाले से, जिसके बारे में उनका कहना था कि अमेरिका की नज़रें इस वक्त ईरान पर हैं, जो कि उनको मुसलसल धमकियां देता चला आ रहा है, और उन्होंने JCPOA या जो जौहरी मुआहिदा था उससे अमेरिका को निकालने का एक बार फिर जिक्र भी किया। जी सारा। ऑलराइट, अमान हज़र हमारे साथ थे अमेरिकी सेनेट की इमारत से। थैंक यू वेरी मच अमान। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के रद्द अमल में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से पहली बार एक स्याह फाम खातून ने खिताब किया। स्टेसी एब्रम्स अमेरिकी तारीख की पहली स्याह फाम खातून है जिन्होंने रियासती सतह पे गवर्नर का इलेक्शन लड़ा है। अगरचे नवंबर में होने वाला इंतखाब तो वो जीत नहीं पाए, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी का एक उभरता हुआ सितारा जरूर करार दी जा रही है। स्टेट ऑफ द यूनियन पर रद्द अमल देते हुए स्टेसी एब्रम्स का कहना था कि वो सदर ट्रंप से मायूस हैं, लेकिन उन्हें नाकाम होता नहीं देखना चाहती। But we need him to tell the truth. हम चाहते हैं कि वो सच बोलें और अपनी जिम्मेदारियों और अमेरिका के गैर मामूली तनव्वो का एहतराम करें। हमारी कामयाबी हमेशा अमेरिका को अपनी पनाहगाह बनाने, अमेरिकी जिंदगी के मुनफरिद तजुर्बे और हमारे लोगों के सही रास्ते के इंतखाब के नतीजे में मिली है। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब और उस पर हिज़्ब इख्तिलाफ का रद्द अमल अमेरिका के सियासी निज़ाम का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसी बारे में हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट जिम मलोन से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। जिम, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। It was a long address, about an hour and a half. But who was President Trump's primary audience? His core base or the American voter? I think that although there were some moments where he wanted to express hopes for bipartisanship, sort of aspirations for shared goals, most of the speech was an affirmation of what he believes his core supporters believe, his focus on immigration, on continuing to find a way to build a border wall, and also the way he sees American security around the world. When he talks about foreign policy, he really talks about security. Past presidents would talk about how we interact with the world. His focus is America first, and that's where we get to immigration, and also where we get to things like the war in Afghanistan and his apparent desire to bring our troops home. ऑलराइट, सो जिम मलोन कहते हैं कि सदर ने कल जो खिताब किया उसमें कुछ मौकों पर उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि वो एक बाई पार्टिजनशिप का पैगाम दें, यानी दोनों जमातें मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने पुराने वादे भी दोहराए और ख़ास तौर पे उन्होंने इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह से बात की वो वैसे ही है जैसे वो माजी में भी करते आए हैं। और जिम मलोन कहते हैं कि मुख्तलिफ जो माजी के जो सदूर रहे हैं उनके मुकाबले में सदर ट्रंप का नुक्ता नज़र इस लिहाज से मुख्तलिफ नज़र आता है कि जब वो दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं तो सिक्योरिटी की बुनियाद पर करते हैं, जबकि माजी के जो सदूर रहे हैं अमेरिका में वो ज्यादातर राब्तों की इंटरैक्शन की बुनियाद पे बात करते रहे। तो सदर ट्रंप का जो नुक्ता नजर है वो एक तरह से सिक्योरिटी के प्रिज्म से डिफाइन होता है। Stacey Abrams, she is a rising star in the Democratic Party, but this was, from tradition, a big break. Tell us a little bit more about the significance of having her deliver this response. Well, increasingly, the Democratic Party is mobilized by women voters and by minority voters. And of course, Stacey Abrams is a great symbol for both of those groups and their rising influence within the Democratic Party. I actually think the biggest moment of the State of the Union address was not anything that was said. It was the appearance of all the Democratic women in white, rising as one group, particularly when President Trump talked about women getting more jobs, and a surprise, I think, to him, kind of pointing themselves and saying we're emblematic of that. But I think the scene of the women in the chamber
The resistance is right there in front of President Trump. It is the new political landscape in Washington. All right. تو کل جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کیا اس میں جو امریکہ کا سیاسی مستقبل ہے وہ بہت واضح طور پر نظر آیا، اور اس کی ایک بڑی مثال تھی چیمبر میں خواتین کی موجودگی جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، کیونکہ وہ خواتین کے حقوق کی جد و جہد کی جانب توجہ دلانا چاہتی تھیں، اور یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے بہت سے ریپبلکنز کو ان سیٹ کر کے الیکشن جیتے نومبر میں۔ تو جب صدر ٹرمپ نے خواتین کے امریکہ کے معاشرے میں بڑھتے ہوئے کردار کے بارے میں بات کی تو ان سب خواتین نے جو رد عمل دیا، خوشی کا جس طرح اظہار کیا، وہ ایک طرح سے صدر ٹرمپ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اسٹیسی ایبرمز کی جہاں تک منتخب ہونے کی بات ہے بطور ڈیموکریٹک پارٹی کا جنہوں نے رسپانس دیا، اس کام کے لیے ان کا انتخاب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں خواتین اور اقلیتوں کا اثر و رسوخ اب بڑھ رہا ہے، اور مستقبل میں زیادہ سے زیادہ ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ اور جس طرح سے یونائٹ ہو کے ڈیموکریٹک پارٹی کی خواتین نے کل اس خطاب کے دوران بھی اپنا رد عمل دیا، تالیاں بجا کے بھی، خاموش رہ کے بھی، اس سے نظر آتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے جو مخالفت ہے وہ بہت واضح اور بہت سامنے ان کو نظر بھی آ رہی ہے۔ When we talk about women, the most powerful woman in American politics, Nancy Pelosi, Speaker of the House, she issued a statement saying that it's going to take days to fact check what the president said, but that he is still promoting fear and that his policies do not reflect his words. At the end of the day, this whole exercise of the president speaking and the other side giving their reaction, is this just a mere exercise, or did it actually help, or does it ever help in bringing the two sides together? You know, historically, if you look at polling, the State of the Union has relatively little effect in able to sway the public one way or the other. I think we will revert basically to the political warfare in Washington that we've seen in the last 2 years of the Trump administration. And when you see or hear the president's calls for bipartisanship, unfortunately, Democrats will quickly point to his incessant tweeting as a sign of division. So it's as though they can't really take that seriously, his calls for bipartisanship. On the other hand, Democrats now face pressure to show how would they govern, what country or what direction would they lead the country in, and this all leads to the 2020 presidential election next year. All right. سو جم ملون کہتے ہیں کہ تاریخی طور پہ جو اسٹیٹ آف دا یونین خطاب اور اس پہ جو رد عمل آتا ہے وہ عوامی رائے کو بہت زیادہ متاثر نہیں کرتا۔ سیاسی محاذرے کی جانب بھی واشنگٹن ایک دفعہ پھر واپس جائے گا، اور ایک طرف جہاں صدر بائی پارٹیزن شپ کی بات کرتے ہیں تو جو حزب اختلاف ہے وہ ان کی ٹویٹس کی جانب اشارہ کرے گا جس میں اکثر بہت سخت پیغامات دیے جاتے ہیں، لیکن دوسری جانب حزب اختلاف یعنی ڈیموکریٹک پارٹی بھی اب مزید دباؤ کا سامنا کرے، کیونکہ ان کو یہ دکھانا ہے کہ وہ کس طرح کی سیاست کریں گے، کس طرح کا مستقبل وہ امریکہ کے لیے دیکھتے ہیں، اور یہ سب جو ہے اس کا نتیجہ ہمیں نظر آئے گا اگلے سال امریکہ کے صدارتی انتخابات میں۔ Jim Malone, we really appreciate breaking a very complex issue down for us. You're Thank you so welcome. much. Thank you. All right. اور جس وقت امریکہ میں اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کی تیاری ہو رہی تھی اور سب کی نظریں اس پہ تھیں، روس کے دارالحکومت ماسکو میں اہم افغان شخصیات اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ملاقات ہو رہی تھی، جسے شرکاء نے سود مند قرار دیا ہے۔ یہ 17 سالہ جنگ کے دوران پہلا موقع ہے جب افغانستان کی سیاسی اور سماجی شخصیات اور طالبان بات چیت کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ 2 روزہ اجلاس میں سابق افغان صدر حامد کرزئی اور طالبان کے سینئر رہنما شیر محمد ستانکزئی سمیت کئی اہم شخصیات موجود ہیں، اور پہلی بار کچھ خواتین نے بھی افغانستان کے مستقبل سے متعلق طالبان سے بات چیت کی ہے، مگر اس موقع پہ افغان حکومت کا کوئی رکن موجود نہیں، اور افغان صدر اشرف غنی نے اس بات چیت کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ شرکاء کے پاس فیصلے کا کوئی حق نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کابل کی حکومت کو ان مذاکرات کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہماری خواہش تھی کہ وہ آج یہاں ہوتے، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جسے طالبان کے نمائندوں اور افغان حکومت کو حل کرنا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی میٹنگ نہیں جس میں ہم تمام حل طلب مسائل پر فیصلہ کر رہے ہوں، ہم خیالات کا تبادلہ کر رہے ہیں، یہ امن کی جانب پہلا قدم ہے۔ اس کانفرنس سے جہاں ایک طرف اشرف غنی کی حکومت کے اختیار پر اس کی جانب سے متاثر کرنے کی ایک کوشش کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے صدر غنی کے ساتھ ایک ٹیلی فون کال میں امن کے لیے خصوصی امریکی مندوب زلمے خلیلزاد کی کوششوں کی اہمیت پر بات کی ہے، جبکہ صدر غنی کے مطابق انہیں یہ بھی یقین دلایا گیا ہے کہ امن مذاکرات میں افغان حکومت کا مرکزی کردار ہوگا اور امریکہ کی فوجی کمٹمنٹ بھی پائیدار امن حاصل ہونے تک جاری رہے گی۔
اب جیسے ہم نے ذکر کیا، ماسکو میں طالبان کے ساتھ مذاکرات میں پہلی مرتبہ خواتین بھی شرکت کر رہی ہیں۔ افغان رکن پارلیمان اور حقوق نسواں کی کارکن فوزیہ کوفی کا کہنا ہے کہ انہیں خواتین کی جانب طالبان کے نظریے میں کچھ تبدیلی نظر آئی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ واضح نہیں کہ خواتین کے اسلامی حقوق اور اسلامی طرز کے مطابق معاشرے میں ان کے کردار سے طالبان کا دراصل کیا مطلب ہے۔ افغانستان کے مستقبل میں طالبان کے ممکنہ کردار پہ ملک کے اندر اور باہر خواتین کے حقوق کے کارکنوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ اس بارے میں نیو یارک میں انجمن آپٹے نے بات کی ویمن فار افغان ویمن کی پروگرام ڈائریکٹر سے۔ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات جہاں افغان امن کے لیے امید بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں، وہیں کئی حلقوں میں بے چینی کا باعث بھی ہیں۔ ان میں افغان خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں شامل ہیں۔ خواتین کو کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے، انہیں اس عمل میں شامل نہیں کیا گیا۔ عورتیں افغانستان کے معاشرے کا 50% سے زائد ہیں۔ اگر آپ آبادی کے 50% کو نظر انداز کریں گے تو طالبان کی جانب سے ایک کامیاب امن عمل کی پاسداری کی توقع نہیں کر سکتے۔ ناہید سمدی بہرام افغان خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ویمن فار افغان ویمن سے منسلک ہے۔ ان کی رائے میں قیام امن کی کوششوں کے دوران امریکہ کو افغان خواتین کے ان حقوق کی حفاظت کو یقینی بنانا ضروری ہے جو ان سے طالبان کے دور حکومت میں چھین لیے گئے تھے، وہ حقوق جو ناہید سمدی کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں موجودگی سے انہیں ملے۔ ان کا اسکول جانے کا حق، تعلیم حاصل کرنے کا حق، ایسی ملازمتوں پر حق جہاں وہ معمول کے مطابق کام کر سکیں۔ وہ ڈاکٹرز، انجینئرز، استاد، پائلٹس اور پولیس آفیسرز بن سکتی ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ طالبان کے ملک کا قبضہ سنبھال لینے کی صورت میں یہی حقوق سب سے پہلے خواتین سے چھین لیے جائیں گے۔ ویمن فار افغان ویمن کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے فوجی ہٹانے میں جلد بازی دکھاتا ہے تو اس سے افغانستان کے استحکام کو خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اس کے علاوہ آپ ہماری تمام تر کانٹینٹ ایکسس کر سکتے ہیں facebook.com/voa urdu کے پیج پہ، جہاں ہر رات ہم آپ کے لیے لائیو نیوز بلیٹنز کا سلسلہ بھی پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ ویو 360 میں اب وقت ہو رہا ہے ہمارے ہفتہ وار ٹیک سیگمنٹ کا، جس میں آج ہم لے کے آئے ہیں ایک ایسا مصنوعی بازو جسے 3D پرنٹر سے بنایا گیا ہے اور جو پٹھوں کو حرکت دینے سے کام کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قدرتی بازو کرتا ہے۔ اس کا 1 سال سے تجربہ کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے ملتے ہیں ایک ایسے بچے سے جو اس تجربے کا حصہ ہے۔ دوسرے بہت سے بچوں کی طرح 10 سالہ زیکری پیمبوکس کو آئس کریم بہت پسند ہے، تاہم دوسرے بچوں کی اکثریت کے برعکس وہ یہ آئس کریم اپنے 3D پرنٹر کی مدد سے بنائے گئے مصنوعی ہاتھ سے کھاتا ہے۔ پیدائش سے پہلے بچے کی نشو و نما کو متاثر کرنے والے ایمنیوٹک بینڈ سنڈروم نامی ایک مرض کے باعث زیک کے دائیں بازو اور ہاتھ کی نشو و نما نہیں ہو سکی، لیکن اب زیک ان 5 بچوں میں سے ایک ہیں جو یونیورسٹی آف فلوریڈا کے تعاون سے نان پروفٹ ادارے لمٹ لیس کے بنائے ہوئے مصنوعی بازو کا تجرباتی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مصنوعی بازو پٹھوں میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے برقی سگنلز کے استعمال کی بنیاد پر کام کرنے والی مایو الیکٹرک ٹیکنالوجی کی مدد سے کام کرتا ہے۔ اس میں بچے کی جلد پر چسپاں کی گئی مصنوعی بازو کی 2 تاریں بازو کو اس وقت حرکت دیتی ہیں جب بچہ اپنے پٹھے کو حرکت دیتا ہے۔ جب میں بازو کو ہلاتا ہوں تو یہ پٹھے اور بغیر پٹھے والے حصے کو محسوس کرتا ہے۔ یہ سگنل بازو میں آگے جا کر ہاتھ میں جاتا ہے، جس سے یہ کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ زیک کے والد کے نزدیک یہ مصنوعی بازو ان کے بیٹے کو لوگوں سے میل جول بڑھانے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اس سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کا آغاز مثبت انداز میں ہوتا ہے کہ یہ تم نے کہاں سے لیا، یہ نہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تم نے کیا کھویا۔
अगरचे लिमिटलेस बाजू का पहला नमूना एक वक्त में सिर्फ तमाम उंगलियां हिला सकता है और एक बड़ी बैटरी इस्तेमाल करता है, लेकिन जैक को ये इसलिए पसंद है कि इसकी मदद से वो हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी से चलने वाला बाजू किसी सर्जरी के बगैर बच्चे को कंट्रोल की सलाहियत देता है। जब वो अपने मसल को हरकत देते हैं तो हम इसे हाथ की पेचीदा हरकत के लिए सिग्नल भेजने की खातिर इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरिडा में कायम ये कंपनी 3D प्रिंटर की मदद से ये बाजू बनाती है और इंजीनियर्स इसको इस्तेमाल करने वालों से उनकी राय लेकर मुसलसल इसमें बेहतरी लाते हैं। 3D प्रिंटर हमें इंतहाई महंगे और मुश्किल पुर्जे खुद से बनाने की सलाहियत देता है। इससे हम बच्चे के बड़े होने के साथ उसके मसनूई आज़ा के साइज में तब्दीली भी ला सकते हैं। कंपनी इस बाजू के दूसरे नमूने पर काम कर रही है जो अंगूठे और उंगलियों को अलहदा हरकत देने की सलाहियत रखता होगा और जैक इस हाथ को इस्तेमाल करने वाले चंद बच्चों में से एक होगा। वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। शादियों की अनोखी तकरीबात तो आजकल सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती हैं, लेकिन हनीमून पर निकलने का अनोखा अंदाज कम ही लोग अपनाते हैं। लाहौर से समन खान हमें मिलवा रही हैं एक ऐसे नौजवान से जिसने पहले साइकिल पर खुद पूरे मुल्क का सफर किया और शादी के बाद अपनी दुल्हन को भी 2 पहियों वाली सवारी पे पाकिस्तान दिखाया और सोशल मीडिया के जरिए हम सबको भी साथ लेके निकला। ये कहानी है साइकिल पर पाकिस्तान का सफर तय करने वाले अब्दुर्रहमान पालवा की, जिन्होंने अपनी इस दवाजी जिंदगी की शुरुआत भी 2 पहियों वाली सवारी के साथ ही की। 21 नवंबर 2018 को अपनी शादी की तकरीब में जिस मोटरसाइकिल को फूलों से सजाया, 7 दिनों बाद उसी पर हनीमून के लिए अहलिया के साथ निकले और लाहौर से खैबर पख्तूनख्वा और फिर कराची तक के सफर का आगाज किया। 20 दिनों में 4,500 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने तय किया और थ्रू आउट हमने बाइक पर ये ट्रैवल किया। मैक्सिमम हमने एक दिन में 400 किलोमीटर किया। अमूमन क्योंकि सर्दियां भी थीं तो हम कोशिश करते थे 7 या 8 बजे तक स्टार्ट करें और मगरिब तक हम ये ख़त्म कर लेते थे। इस सफर में इनका साथी था शेर दरिया, जो भारत में हिमालय की गोद से जिंदगी का आगाज करता है और पाकिस्तान के 3 सूबों को सैराब करता हुआ बहीरे अरब में दाखिल हो जाता है। मकसद था इस तवील दरिया और इसके साथ रवां दवां जिंदगी का मुशाहिदा करना और इसे दूसरों को दिखाना। एक साइड पे आपको इंडस नजर आ रहा है, एक पे काबुल नजर आ रहा है और आपको वो डिफरेंस नजर आ रहा होगा। 92 में पाकिस्तान के अदीब रज़ा अली आबदी उन्होंने ये शेर दरिया किताब लिखी थी और उन्होंने वो सफ़र इंडिया से स्टार्ट किया था और फिर ये ठट्टा के पास एक जगह है उधर जहाँ पे ये दरिया सिंध समंदर में गए, उधर जाके ये सफ़र ख़त्म हुआ था। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि हम पाकिस्तान वाला जो इसका हिस्सा है वो हम कवर करेंगे। तो उसमें पाकिस्तान वाला हिस्सा जो प्लेन एरियाज़ का है वो हमने अभी कवर किया है। मौसम बेहतर होने पे हम स्कर्दू से स्टार्ट करके वो बाकी भी कवर करेंगे। अपने तजुर्बे को दूसरों तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पर अब्दुर्रहमान ने पालवा डाउन दी रोड के नाम से एक पेज बनाया है। अब्दुर्रहमान के इस फैन पेज पर न सिर्फ उनके सफर की खूबसूरत तस्वीर बल्कि दरिया के किनारे बसने वाले लोगों की दिलचस्प कहानियां भी मौजूद हैं। ये सफर उनकी अहलिया आयशा के लिए अपनी नोयत का पहला तजुर्बा था जो कि कामयाब रहा। जैसे हम उस जगह पे पहुंचते थे ना तो मेरा ख्याल है वो लोग इतने मेहमान नवाज और इतने अच्छे तरीके से मिलते थे कि आपकी थकन जो है वो खुद ही दूर हो जाती है। अब्दुर्रहमान के साइकिल पर रिकॉर्ड सफर के बायस पाकिस्तान भर में अब इनके दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने नए शादीशुदा जोड़े की खूब मेजबानी की। इसीलिए 30,000 रुपए के मुनासिब बजट में रहते हुए उन्होंने 4,500 किलोमीटर लंबा हनीमून ट्रिप मुकम्मल किया। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। और साथ ही 30,000 रुपए में हमें भी पाकिस्तान की सैर करवा दी। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।